السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ لوگوں سے دجال کی حقیقت شیئر کروں گی جو سب سے بڑا فتنہ پھیلانے والا ہے۔ دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب نکلے گا؟ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقت لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہ چلے گا پھرے گا۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھلی ہوئی ہوگی، بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگریلے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری زنجیروں میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے ساتھیوں نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا، شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ قید سے نکل جائے گا۔ زمین پر دجال کی رفتار، اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا، مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ اس میں کا ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام شریعہ کی طرف پھیر دیں گے۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال بارش و پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال بارش و پیداوار کم ہوں گی اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی۔ لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی۔ اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق گواہ، مرد ہو یا عورت، ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے گندگی کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔
فتنوں والی حدیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہوں، بلکہ اللہ سے اپنی ایمان کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں مضبوط ایمان والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین۔ پلیز اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل